بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعہ یہ باب اس بیان میں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے اس کا بیان۔ باب ما یقرأ صیغہ مجہول کے ساتھ پڑھیں یا باب ما یقرأ ای ما یقرأ المصلی، اور باب ما موصولہ بھی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ما استفہامیہ ہو، یعنی اس کا باب جو جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورت پڑھی جائے گی، یا یہ باب اس بیان میں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عبد الرحمن هو ابن ہرمز العرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر الف لام میم تنزیل الکتاب وهل أتى على الإنسان، مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے۔ حدیث کے راویوں کا ذکر سب کا پہلے گزر چکا ہے۔ سفیان جو ہیں یہ سفیان ثوری ہیں، سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ پڑھتے تھے۔ یعنی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الانسان هل أتى على الإنسان۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کانا دوام و استمرار کا مقتضی نہیں ہے کہ حضور ہمیشہ فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب اور دوسری رکعت میں هل أتى على الإنسان پڑھتے تھے، ہمیشہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلم شریف میں نعمان ابن بشیر کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ سبح اسم ربک العالی وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ تو اس میں یہ کہ سرکار عیدین اور جمعے میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک العالی اور رکعت ثانیہ میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت ضحاک ابن قیس سے مروی ہے کہ انہوں نے نعمان ابن بشیر سے معلوم کیا کہ حضور جمعے کے دن کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا سورہ جمعہ وهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور ابو ہریرہ کی روایت امام طحاوی نے یہ ذکر کی ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کہ ابو ہریرہ نے کہا
رضی اللہ تعالی عنہ کہ کانا یقرأ فی الجمعۃ بسورۃ الجمعہ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، تو یہ ان سب میں کانا یقرأ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ کانا یہ مداومت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ حضور نے کبھی یہ صورت پڑھی اور کبھی یہ۔ تو جو جس نماز میں حاضر تھا اور سرکار نے جس صورت کو پڑھا اس نے اس صورت کی روایت کر لی۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ امام جمعے کے دن فجر کی نماز میں یا خود جمعے کی نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی کوئی سی بھی صورت پڑھ لے۔ ہاں، اب اس سے بعض علماء نے یہ کہا کہ جن صورتوں کا ذکر آیا ہے، یعنی الف لام میم تنزیل الکتاب اور رکعت ثانیہ میں هل أتى على الإنسان، یہ پڑھنا مستحب ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان صورتوں کو اس طور پر متعین کر لینا کہ ان صورتوں کو پڑھنا واجب سمجھے یا ان کے علاوہ اور صورتوں کی قرات مکروہ سمجھے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ان صورتوں کو تبرکاً یا ان صورتوں کو آسان سمجھ کر یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس حدیث کی اقتداء میں پڑھے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے علاوہ اور صورتیں بھی پڑھے، تاکہ جاہل یہ نہ سمجھے کہ ان کے علاوہ دوسری صورتوں کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ جمعے کے دن ان دو صورتوں کی یعنی سورہ سجدہ اور سورہ الانسان کی تخصیص میں حکمت کیا ہے، تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت اشارہ کرنا ہے اس کی طرف جو ان دونوں صورتوں میں حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا دن ہے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق اور قیامت یہ جمعے کے دن ہوگی، اس لیے حضور کبھی ان دونوں صورتوں کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جمعے کے دن۔ باب الجمعۃ فی القریٰ والمدنی، مدنی مدینہ کی جمع ہے، قریٰ قریۃن کی جمع ہے۔ یہ باب دیہات اور شہروں میں جمعے کی نماز کے حکم کے بیان میں فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا ابراہیم بن طہمان عن ابی جمرہ الضبعی عن ابن عباس انه قال ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجدی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواسہ من البحرین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بحرین کے علاقے جواسہ میں عبد القیس کی مسجد میں قائم کیا گیا، اور جواسہ ایک گاؤں ہے۔ اس سے امام شافعی، امام احمد وغیرہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ صحیح ہے، اس لیے کہ جواسہ کو قریہ کہا گیا، اور قریہ کا معنی دیہات ہے۔ ہاں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے۔ ہماری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق ولا صلاۃ فطر ولا اضحیٰ الا فی مصر جامع او مدینۃ عظیمہ۔ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں، لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ اب رہا جواسہ کے تعلق سے، تو پہلا جواب تو یہ کہ یہ جواسہ گاؤں نہیں تھا بلکہ یہ شہر تھا۔ چنانچہ ابن تین نے شیخ ابو الحسن سے روایت کیا کہ انہا مدینہ، اور زمخشری نے کہا کہ جواسہ حصن بالبحرین، جواسہ بحرین میں ایک قلعے والی آبادی کا نام ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جواسہ گاؤں نہیں تھا بلکہ شہر تھا۔ اب رہا قریہ کا لفظ، تو قریہ کا معنی صرف دیہاتی نہیں ہے بلکہ قریہ کا اطلاق شہر پر بھی ہوتا ہے، جیسے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہاں پر قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہے۔ اور یہ جو قرآن میں دعا نقل فرمائی ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلھا، اس قریہ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ اور طائف بلا شبہ یہ شہر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ قریہ کا اطلاق معنی لغوی کے اعتبار سے شہر پر بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ جواسہ ایک دیہات تھا، تو جواب یہ ہے کہ یہ جمعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے قائم کیا گیا، یا نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع دی گئی اور سرکار نے اس کو ثابت رکھا، یہ ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی وجہ سے شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ دیہات میں بھی ہوگا، جبکہ اس میں 40 آزاد مقیم مرد ہوں۔ اور ہاں، اب ہمارا جواب تو آپ نے سن لیا کہ یہ دیہات نہیں تھا بلکہ یہ شہر تھا، اور ایک قول یہ کہ اس میں 4000 سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور 4000 سے زیادہ لوگ لا محالہ یہ چھوٹے گاؤں میں نہیں ہو سکتے۔ اور مان بھی لیں تو میں نے آپ کو اس کا جواب ذکر کر دیا کہ یہ نبی کریم کے حکم سے نہیں تھا۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہر وہ گاؤں جس میں مسجد یا بازار ہو تو اس گاؤں والے پر جمعہ فرض ہے، البتہ خالی خیمے ہیں تو خیمے والوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔
ہاں چلیے یہ ہو گیا. اور رہا جمعہ کی رہا یہ معاملہ کہ شعر کسے کہیں گے، تو شعر کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع تعریف ذکر فرمائی کہ وہ آبادی جس میں متعدد کوچے ہوں، دوامی بازار ہوں، اور وہ پرگنہ ہو یا وہ پرگنہ ہو کہ اس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہوں، اور اس میں کوئی حاکم مقدمات رعایا فیصل کرنے پر مقرر ہو، جس کی حشمت اور شوکت اس قابل ہو کہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے. جہاں یہ تعریف صادق ہو وہی شعر ہے، اور وہی جمعہ جائز ہے. ہمارے ائمہ ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہی ظاہر الروایہ ہے. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے الفاظ ہیں الفاظ ہیں فتاوی رضویہ جلد ثالث صفحہ نمبر 672 کی. لہذا دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے، البتہ جہاں پر جمعہ لوگ پہلے سے پڑھتے ہیں ان کو جمعہ پڑھنے سے روکا نہیں جائے گا. لیکن اگر نیا جمعہ قائم کرنے کی اجازت لینا چاہیں تو اجازت نہیں ہے. لیکن جہاں پر لوگوں نے از خود جمعہ قائم کر لیا تو اب اس جمعے کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اس مسئلے کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ بعض لوگ اس مسئلے کو سمجھے بغیر دیہات میں جمعہ قائم کرنے اور ظہر روک. حدثنا بشر بن محمد المروزی قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة. فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخره. پہلے حدیث کے راوی دیکھ لیں، بشر بن محمد المروزی. ان کا انتقال 224 ہجری میں ہوا، اور ان کے شیخ عبداللہ ابن مبارک ہیں. عبداللہ ابن مبارک کے شیخ یونس ابن یزید ایلی ہیں. ان کے شیخ امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب زہری. ان کے شیخ سالم ابن عبداللہ ہیں. ان سے انہوں نے روایت کی اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے. اچھا، رزیق ابن حکیم کاف ہا کے ضمے کے ساتھ اور کاف کے فتح کے ساتھ، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایلا کے گورنر اور والی تھے. رزیق والی تھے ایلا کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے. اور
ان راویان حدیث کا تذکرہ آپ ذہن نشین رکھیے۔ دوسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ حضرت سالم ابن عبداللہ سے روایت کی ہے امام زوری نے، اور امام زوری سے روایت کی ہے یونس نے، اور یونس سے روایت کی ہے عبداللہ ابن مبارک نے اور لیث نے۔ یہی ذرا توجہ کی بات ہے کہ حضرت یونس ابن یزید ایلی سے روایت کرنے والے دو ہیں، عبداللہ ابن مبارک اور لیث۔ لیث کی روایت میں ذرا واقعے کی تفصیل ہے، اور یونس سے جو روایت عبداللہ ابن مبارک نے کی ہے اس میں واقعے کی تفصیل نہیں ہے۔ لیث کی روایت میں واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یونس ابن یزید ایلی نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں وادی قرا میں حضرت امام زوری کے پاس تھا۔ کہاں؟ کون؟ رزیق کس نے کہا؟ یونس کہتے ہیں کہ میں وادی قرا میں امام زوری کے ساتھ تھا، تبھی رزیق ابن حکیم جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ایلا کے والی تھے۔ کون؟ رزیق۔ وہ کاشتکاری کے تعلق سے ایک جگہ پر آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ سوڈانیوں کی بھی ایک جماعت تھی۔ سوڈانیوں کی بھی ایک جماعت تھی۔ کس کے ساتھ؟ رزیق کے ساتھ۔ اور رزیق کون ہے؟ یہ ایلا کے والی ہیں، اور یہ ایک زمین میں کاشت کرتے تھے، اور وہاں حبشیوں کی بھی، وہاں سوڈانیوں کی بھی ایک جماعت تھی۔ تو رزیق نے حضرت امام زوری سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میں ان سوڈانیوں کو جمعہ پڑھاؤں یا نہیں، جمعہ پڑھاؤں یا نہیں۔ کہاں پر؟ جہاں پر یہ کاشت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ سوڈانیوں کی جماعت تھی۔ اس کاشت جہاں پر کر رہے تھے وہاں کے تعلق سے مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میں ان سوڈانیوں کو جمعے کی نماز پڑھاؤں یا ظہر کی۔ تو حضرت امام زوری نے ان کے اس سوال کا جواب جو دیا میں وہ سن رہا تھا، یعنی حضرت امام زوری جواب لکھوا رہے تھے اور میں سن رہا تھا۔ کیا جواب میں لکھوایا کہ حضرت امام زوری نے رزیق کو حکم دیا کہ تم وہاں پر جمعہ قائم کرو، اور حضرت امام زوری نے اپنے استدلال میں حضرت سالم ابن عبداللہ کی جو روایت عبداللہ ابن عمر سے ہے وہ ذکر کی اپنے استدلال میں، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے تعلق سے سوال ہوگا۔
استدلال کی وجہ یہ ہے کہ رزیق ان سوڈانیوں کی جماعت پر امیر تھے، اور جو بھی امیر ہو اس پر واجب ہے کہ اپنی رعایا کے حقوق کی رعایت کرے، اور اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کو جمعے کی نماز پڑھائے۔ تو حضرت عمر، حضرت امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالم سے ان کے والد کی جو روایت سالم نے ان سے بیان کی تھی، ان کے والد کون؟ عبداللہ ابن عمر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث سے رزیق پر جو یہ حکم رزیق کو دیا تھا کہ جمعہ قائم کرو، اس پر یہ دلیل پیش کی کہ تم سوڈانیوں کی جماعت کے والی ہو اور امیر ہو، اور امیر کا فرض ہے کہ اپنی رعایا کے حقوق کی محافظت کرے، اور محافظت میں سے یہ ہے کہ جمعہ قائم کرے، تو تم انہیں جمعے کی نماز پڑھاؤ۔ یہ استدلال حضرت امام زہری نے فرمایا۔ تو امام زہری کے اس استدلال سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ دیہات میں قائم کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت امام زہری نے رزیق کو جمعہ قائم کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ اس زمین میں، جس زمین میں یہ کاشتکار کرتے تھے، اور وہاں سوڈانیوں کی جماعت تھی، اور لا محالہ یہ تو گاؤں ہی ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جب حضرت رزیق ایلا کے والی تھے، ہے نا، حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے والی تھے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر والی گاؤں میں بھی چلا جائے اور امام اپنے نائب کو اگر اقامت احکام کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دے، تو امام کے نائب کے اقامت احکام کے لیے کسی گاؤں میں بھیجنے کی وجہ سے جب تک وہ والی وہاں پر ہے اس کے لیے حکم مصر ہوگا، اور یہ تو اب پھر یہ اس کا حکم دیہات کا نہ رہا بلکہ یہ تو شہر ہو گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ فتویٰ امام زہری کا ہے، اور امام زہری تابعی ہیں، اور قول تابعی امام اعظم کے خلاف حجت نہیں ہے، اس لیے کہ امام اعظم نے خود فرمایا ہم رجال و نحن رجال یزاحمون و نزاحمہم۔ اس لیے حضرت امام زہری کے اس فتوے سے امام اعظم کے خلاف دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ امام اعظم کی دلیل تو حضرت علی کا ارشاد ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع۔ یہ پوری بات آپ ذہن نشین رکھ لینا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک امام بھی، مرد بھی، عورت بھی، خادم بھی، سب راعی اور نگہبان ہے، لیکن امام کی نگہبانی، خادم کی نگہبانی، بیوی کی نگہبانی، مرد کی نگہبانی کے معنی مختلف ہے۔ امام کی نگہبانی تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق حدود قائم کرے اور احکام کو جاری کرے، اور مرد کی نگہبانی اپنے گھر والوں میں یہ ہے کہ نفقہ اور لباس اور اپنے گھریلو معاملات میں اپنے گھر والوں کے حقوق کی رعایت کرے،
اور مرد کی نگہبان اور عورت کی نگہبانی یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے اور اس کے مال میں امانت اور اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور اپنے نفس میں شوہر کے حق کی رعایت رکھے۔ اور خادم کی نگہبانی سید کے لیے یہ ہے کہ خادم کے ہاتھ میں آقا کا جو مال ہے اس کو محفوظ رکھے اور اس کی خدمت کا حق ادا کرے۔ اور وہ مرد کہ جو نہ امام ہو اور نہ اس کے لیے بال بچے ہوں اور نہ وہ خادم ہو اور نہ اس کا خادم ہو، تو اس کی نگہبانی یہ ہے کہ وہ اپنے احباب اور اپنے ساتھیوں کی صحیح طرز پر حسن معاشرت کا مظاہرہ کرے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جب ہر ایک نگہبان ہو جائے گا تو پھر ہر ایک راعی ہے تو مرعی کون بنے گا؟ تو جواب یہ کہ انسان کے اعضاء اور اس کے حواس اور اس کے قوا یہ سب جو ہیں یہ مرعی ہیں، اور یا ایک انسان ایک اعتبار سے راعی ہے اور دوسرے اعتبار سے مرعی ہے۔ جیسے شخص امام کے لیے مرعی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے راعی ہے۔ اور یا کلکم میں خطاب خاص طور پر اہل تصرف اور حکام کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، امام راعی ہے اس سے۔ تو اب ترجمہ کریں، فرماتے ہیں اب ترجمہ کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ سرکار نے فرمایا کلکم راعٍ وزاد اللیث، وہی بات جو میں نے بتائی کہ یونس کے راوی عبداللہ ابن مبارک نے تو یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کہ میں نے نبی کریم کو یہ کہتے ہوئے سنا کلکم راعٍ، اور لیث نے حضرت یونس سے اس پورے واقعے کی تفصیل ذکر کی۔ فرماتے قال یونس نے کہا کہ رزیق ابن حکیم نے امام زہری کو خط لکھا، وانا معه، اور میں امام زہری کے ساتھ تھا اس وقت میں وادی قرا میں۔ کیا خط لکھا رزیق ابن حکیم نے؟ کیا رائے ہے آپ کی کہ انجمع میں جمعہ قائم کروں؟ اور رزیق عامل علی ارض یعملها، ایک زمین پر کاشت کرتے تھے، وفیہ جماعت من السودان وغیرہم، اور وہاں پر سودانیوں وغیرہ کی جماعت تھی، اور رزیق اس وقت میں ایلا کے حاکم تھے۔ تو حضرت امام زہری نے لکھا ان کے اس استفتاء کے جواب میں، اور میں سن رہا تھا کہ حضرت امام زہری نے انہیں حکم دیا کہ وہ جمعہ قائم کریں، اور انہیں یہ بتایا کہ حضرت سالم نے ان کو یہ خبر دی کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راعٍ امام نگہبان ہے، ومسئول عن رعیتہ، والرجل راعٍ فی اہلہ، مرد اپنے گھر والوں میں راعی ہے، اور ومسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے سوال اس کی رعیت کے بارے میں ہوگا۔ خادم اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے۔ فرماتی ہیں قال وحسبت ان قال، فرماتے ہیں سالم ابن عبداللہ جو راوی ہیں وہ حضرت سالم ابن عبداللہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ ان قال کا فاعل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا۔ کیا فرمایا
کہ الرجل راع فی مال ابی، مرد اپنے باپ کے مال میں راعی ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا. وکلکم راع، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے. ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا. اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایلا یا تو شہر ہے یا گاؤں. تو ایلا تو یہ شہر ہے، اور اس میں اب دیہات میں جمعہ قائم کرنے کے تعلق سے فقط وہی بات رہ گئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ حضرت امام زہری نے حکم دیا تھا رزیق کو کہ وہ سوڈانیوں کو جمعہ پڑھائیں. اس کا جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ تابعی ہیں، اور قول تابعی حجت نہیں ہوتا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کہ اگر دو مرد کسی کو اپنے معاملے میں حاکم بنائیں تو اس کا حکم نافذ ہوگا جبکہ وہ فیصلے میں درستگی پر ہو. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قول سے یہ ثابت کیا کہ دیہات میں جمعہ جائز ہے، اور یہی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن امام اعظم کی طرف سے جو جواب ہے وہ آپ نے سن لیا. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. یہ باب، اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمۃ الباب یہ ہے کہ کیا جس پر جمعے کی حاضری نہیں ہے کیا اس پر غسل کرنا لازم ہے؟ جمعے کی حاضری کن پر نہیں؟ عورتیں، بچے وغیرہ وغیرہ، جیسے مسافرین، غلام، قیدی، بیمار یا نابینا یا اپاہج. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے استفہام کی شکل میں یہ باب قائم کیا، اور حکم یقینی طور پر کوئی بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس باب کی احادیث میں اطلاق اور تقیید واقع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل. یہ مطلق ہے، حق علی کل مسلم یہ سب کو شامل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل. یہ مقید ہے مجیء کے ساتھ، آنے کے ساتھ، لہذا اس سے وہ نکل جائیں گے کہ جو جمعے میں حاضر نہ ہوں. حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. یہ مقید ہے احتلام کے ساتھ، تو اس سے بچے خارج ہیں. اور وہ حدیث کہ جس میں عورتوں کو مساجد سے منع کیا گیا، صرف رات میں ان کو اجازت ہے، اس میں جمعہ سے عورتیں نکل جائیں گی. فرماتی ہیں وقال ابن عمر انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ غسل انہی پر ہے جن پر کہ جمعہ واجب ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جن پر جمعہ واجب نہیں ان پر غسل ضروری نہیں. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا
کہ من جاء منکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کر لے۔ ہاں تو یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ اگلی روایت حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن صفوان ابن سلیم عن عطاء ابن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بالغ نہ ہو اس پر غسل واجب نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ اور اگلی روایت ہے، یہ روایت پہلے گزر گئی ہے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسکت، ہے نا کہ سر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں، مرتبے میں قیامت کے دن سب سے پہلے ہیں، ہم سے پہلوں کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد۔ تو یہ جمعے کا دن وہ ہے جس میں انہوں نے اختلاف کیا، تو اللہ نے اس کی ہمیں ہدایت دی۔ تو یہود اگلے دن ہے جمعے کے اور نصارہ اگلے دن کے بعد یعنی اتوار میں ہے۔ فسکت یعنی فسکت رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہوئے اور پھر اس کے بعد فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن غسل کرے، یغسل فی رأسہ وجسدہ، جس میں اپنے سر اور اپنے جسم کو دھوئے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ مراد مسلم سے مسلم محتلم ہے، اس لیے کہ بعض حدیث بعض کی تفسیر کرتی ہیں، اور حدیث پہلی حدیث میں کیا گزرا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور محتلم سے مراد مطلق نہیں ہے بلکہ وہ جو کہ محتلم مسلم ہو، اور یہ بداہتاً معلوم ہے۔ لہذا مسلم محتلم مراد ہے تو اس سے مسلم غیر محتلم نکل گیا ہے نا، اور مسلمان سے مراد بھی وہ مسلمان ہے جو جمعے کے لیے آئے۔ اس پر وہ حدیث عبداللہ ابن عمر کی دلیل ہے جو ابھی باب کے شروع میں گزری۔ اور ہاں چلیے، فغدن للیہود اصل میں یہ ہے الاجتماع للیہود فی غد وللنصارى من بعد غد، اور بعض نسخوں میں غدن فغدن للیہود رفع کے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ یہ مضاف کے حکم میں ہے، تو اس کا نکرہ ہونا مبتدا ہونے کے منافی نہیں ہے۔ تقدیر ہے فغد الجمعۃ للیہود، کہ جمعے کا اگلا دن یہود کے لیے ہے، اور جمعے کے اگلے دن کے بعد جو اگلا دن اتوار ہے وہ نصارہ کے لیے ہے۔ فحق یہ شرط معذوف کا جواب ہے، اس کی تقدیر یہ اذا کان الامر کذالک فحق علی کل مسلم ان یغتسل، یومن یہاں پر مبہم ہے، اور حضرت جابر کی روایت جو نسائی شریف میں ہے اس میں جمعے کا دن معین ہے،
وہاں پر یہ ہے الغسل واجب علی کل مسلمین فی کل اسبوع یوما وہو یوم الجمعہ. اور برا ابن عازب کی روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا من الحق علی المسلم ان یغتسل یوم الجمعہ. ہاں اب رہا یہ کہ سرکار نے فرمایا یغسل فی رأسہ و جسدہ، جسد میں راس بھی داخل ہے، مگر راس کا ذکر الگ سے کیا اس کے اہتمام کی وجہ سے، اس لیے کہ سر یہ قوام بدن ہے اور بدن میں سب سے عمدہ ہے. فرماتے ہیں رواہ اوان بن صالح عن مجاہد عن طاووس عن ابی ہریرہ قال النبی. فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت ابان ابن صالح نے مجاہد سے کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں طاووس سے، وہ ابو ہریرہ سے، کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا للہ تعالی علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ اللہ کے لیے ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہر ہفتے وہ ایک دن غسل کر لے. باب حدثنا عبد اللہ ابن محمد قال حدثنا شبابہ قال حدثنا ورقہ عن عمرو بن دینار عن مجاہد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایذن للنساء باللیل الی المساجد. حضرت امام مجاہد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات میں مسجد میں جانے کی اجازت دو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کو دن میں مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ان پر جمعہ واجب نہیں، اور جب جمعے کی حاضری واجب نہیں ہے تو غسل بھی ان پر جمعے کا یہ فرض واجب نہیں ہوگا. رات میں نکلنے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ فساق رات میں اپنے فسق میں مشغول ہوتے ہیں یا سوتے ہوتے ہیں تو فساد سے امن ہے، اور دن میں نہ نکلیں، اس لیے کہ دن میں اگر نکلتی ہیں تو فساد سے امن نہیں ہے. یہ حدیث پہلے گزر گئی اور بتا دیا گیا کہ اب عورتوں کو رات میں بھی نکلنے کی اجازت، عورتوں کو اب دن میں بھی رات میں بھی نکلنے کی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر کی ایک بیوی تھیں جو کہ مسجد میں صبح فجر اور عشاء کی جماعت میں حاضر ہوتی. فقیل لہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا مسجد میں جانا پسند نہیں تھا، وہ چاہتے. باب الرخصۃ اذ لم یحضر الجمعۃ فی المطر. یہ باب اس بیان میں کہ بارش، سخت بارش میں یہ رخصت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہ ہو بلکہ گھر میں ظہر پڑھ لے. یعنی جو سخت بارش کی وجہ سے جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اسے مسجد میں نہ آنے کی رخصت ہے. ہاں، رخصت لغت میں اطلاق اور سہولت کو کہتے ہیں، اور شریعت میں جو آسانی پیدا کرنے کے لیے بندوں کے آزار کی وجہ سے ثابت ہو اس کا نام رخصت ہے. فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنی عبد الحمید صاحب الزیادی
قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سیرین قال ابن عباس لمؤذنه فی یوم مطیر، فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن حارث محمد بن سیرین کے چچا زاد بھائی کہ عبداللہ بن عباس نے سخت بارش کے دن میں اپنے مؤذن سے کہا، جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہو تو حی علی الصلاح مت کہنا، بلکہ یہ کہنا صلو فی بیوتکم۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے مؤذن سے یہ کہا کہ حی علی الصلاح مت کہنا، فکأن الناس استنکروا، تو لوگوں نے گویا کہ اس کو منکر محسوس کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حی علی الصلاح مت کہنا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا فعلہ من هو خیر منی، یہ تو اس ذات نے کیا ہے جو کہ مجھ سے بہتر، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور فرمایا ان الجمعۃ عظمہ، بے شک جمعہ فرض ہے، لیکن میں سخت بارش کی وجہ سے ترک جمعہ کی رخصت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت بارش میں یہی حکم دیا تھا کہ صلو فی الرحال، اور فرمایا وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ میں تم کو حرج میں ڈال دوں، کہ تم کیچڑ میں چل کر کے آؤ، مٹی اور کیچڑ میں چل کر کے آؤ اور تم اس حرج میں پڑ جاؤ، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ کتاب الاذان میں یہ حدیث بھی گزر چکی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا اپنے مؤذن سے کہ حی علی الصلاح مت کہنا، تو بعض نے بعض کی طرف دیکھا، یعنی از راہ انکار۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا کہ جو میں نے اپنے مؤذن سے کہا ہے یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، جو حضور مجھ سے ہزار نہیں بلکہ کروڑوں درجے بہتر ہے، کہ اور فرمایا کہ بے شک جمعہ تو فرض ہے، میں اس کی فرضیت سے انکار نہیں کرتا، لیکن میں سخت بارش کی وجہ سے ترک جمعہ کی اجازت دیتا ہوں اور اس کو اسباب رخصت میں سے شمار کرتا ہوں۔ ہاں، اور جمعہ کے فرض کیا، اعلی حضرت امام اہل سنت نے تو ارشاد فرمایا کہ جمعے کی فرضیت ضروریات دین سے ہے۔ ہاں، لیکن میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ ان اخرجکم، میں تم کو مشقت میں ڈال دوں۔ کیسے مشقت میں ڈال دوں؟ کہ تم پر کیچڑ میں بھی جمعے کے لیے سعی کو لازم کر کے، اور ایک روایت میں ہے ان اخرجکم کہ میں تم کو کیچڑ میں نکالوں، اور ایک روایت میں کرے تو ان اعصمکم، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہارے گناہ گار بننے کا سبب بن جاؤں، اس لیے کہ تم کیچڑ میں تنگ دلی کے ساتھ آؤ گے۔ چلیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سخت بارش اگر ہو تو رخصت ہے کہ جمعے کے لیے مسجد میں نہ آئے بلکہ گھر میں ظہر پڑھ لے۔ باب من این تؤتی الجمعۃ وعلی من تجب لقول اللہ عز وجل اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ یہ باب ترجمۃ الباب یہ ہے کہ من این تؤتی الجمعہ،
جمعے کے لیے کہاں سے آیا جائے گا؟ یعنی اگر شہر سے دور ہے تو کیا اس پر بھی جمعے کے لیے آنا ضروری ہے؟ وَعَلَى مَن تَجِبُ، اور جمعہ کس پر واجب ہے؟ فرماتے ہیں لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کی وجہ سے، اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اور اس آیت کریمہ کے ایک حصے کو ذکر کر کے امام بخاری یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمعہ واجب ہے نص قرآنی سے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ جمعہ واجب کس پر ہے۔ جمعہ تو واجب ہے لیکن کس پر واجب ہے اس میں اختلاف ہے۔ اسی وجہ سے ترجمۃ الباب استفہام کے ساتھ قائم کیا ہے، اور یہ تفصیل کتاب الجمعہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها، فرماتے عطاء ابن ابی رباح کہ جب تم قریہ جامعہ میں ہو اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم پر حق ہے کہ تم جمعے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ سمعت النداء او لم تسمع، چاہے تم نے اذان سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عطاء ابن ابی رباح۔ اب حضرت ابن جریج کی روایت میں کہ میں نے عطاء سے معلوم کیا مل قریۃ الجامعہ، قریہ جامعہ کیا ہے؟ تو عطاء ابن ابی رباح نے بتایا کہ ذات الجماعت والامیر والقاضی والدور المجتمعۃ الآخذ بعضها ببعض، کہ جو جس میں کہ جماعت ہو، امیر ہو، قاضی ہو، اکٹھے گھر بنے ہوں۔ مثل و جدہ، مثال پیش کی حضرت عطا نے جیسے کہ جدہ، یہی جو یہ جو تعریف کی ہے اصل میں یہ شہر کی تعریف ہے، اس پر لفظ قریہ بولا گیا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے علی رجل من القریتین عظیم، کہ اور قریہ سے مراد مکہ اور طائف ہے، یہی ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا ہے۔ سمعت النداء او لم تسمع، چاہے تم اذان سنو یا نہ سنو، یعنی جب تم شہر میں داخل ہو تو تم پر جمعہ فرض ہے، چاہے تم اذان سنو یا نہ سنو۔ فرماتے ہیں وکان انس رضی اللہ عنہ فی قصرہ احیانا یجمع واحیانا لا یجمع وهو بالزاویہ علی فرسخین، فرسخ 3 میل کے 3 میل کو بولتے ہیں، اور میل 4000 قدم کی مسافت کے برابر، 4000 قدموں کے برابر مسافت کو میل بولتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور خادم ہیں، جنہوں نے یہ کہا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی، لیکن سرکار نے کبھی نہ مجھے مارا اور نہ کبھی مجھے ڈانٹا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مدینہ طیبہ سے بصرہ کے قریب مقام زاویہ میں رہتے تھے، اور مقام زاویہ یہ بصرہ سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا، یعنی 6 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے کہ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تو اپنے احباب کے ساتھ اپنے محل میں زاویہ میں جمعہ قائم کر لیتے، اور کبھی زاویہ میں جمعہ قائم نہیں کرتے بلکہ جمعے کے لیے بصرہ کی مسجد میں جاتے تھے۔ کبھی تو زاویہ ہی میں جمعہ قائم کر لیا، اور کبھی زاویہ میں جمعہ قائم نہیں کیا بلکہ بصرہ کی جامع مسجد میں چلے گئے۔ تو اب اس بصرہ میں کبھی جاتے تھے اور کبھی نہیں جاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہر سے باہر ہے تو اسے جمعہ پڑھنے کے لیے شہر میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اب
یہاں پر ایک اشکال ہے کہ زاویہ تو ایک دیہات تھا، وہاں حضرت انس جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ دیہات میں جمعہ کیسے پڑھتے تھے؟ ایک اشکال تو یہ ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے جمعہ وہاں قائم کیسے کر لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ زاویہ دیہات تھا، یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زاویہ قصبہ اور شہر رہا ہو، اور یہ تو جواب اس کا ہو گیا۔ اور رہا یہ کہ جمعہ کیسے قائم کیا، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں حاکم کی جانب سے اس کا اذن مل گیا ہو، اور اگر وہاں کوئی حاکم نہیں تو وہاں کے باشندوں کو جمعہ قائم کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ زاویہ کا ہمیں دیہات ہونا تسلیم نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی حاکم نے اجازت نہیں دی تھی، تو جہاں حاکم نہ ہو وہ عالم علماء بلد کو اقامت جمعہ کا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت انس اس بستی میں عالم علماء بلد تھے۔ اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زاویہ یہ اگرچہ مصر نہ ہو لیکن فنائے مصر سے ہو، اس لیے فنائے مصر میں بھی جمعہ قائم کرنا یہ جائز ہے۔ فرماتی ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ فی قصر احیان یجمع، کبھی حضرت انس اب زاویہ میں اپنے محل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ قائم کرتے، جمعہ قائم کر لیتے، اور احیانا لا یجمع، اور کبھی وہاں جمعہ قائم نہیں کرتے تھے بلکہ جمعے کے لیے بصرہ کی جامع مسجد میں جاتے۔ فرماتے ہیں وہ ہوا بالزاویہ، ہوا کا مرد قصر ہے، اور آپ کا محل مقام زاویہ میں تھا، علی فرسخین، جو زاویہ کے بصرہ سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ اور فرسخ کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہ 3 میل، تو 2 فرسخ 6 میل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت انس جہاں مقام زاویہ میں رہتے تھے، وہ زاویہ بصرہ سے 6 میل کے فاصلے پر تھا، اور میل کے تعلق سے میں نے ابھی بتایا کہ 4000 قدم کے فاصلے کو میل کہتے ہیں۔ بہرحال اس سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اگر شہر سے کوئی باہر ہو تو اسے شہر میں آ کر جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، لیکن اگر آ کر پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، یہ بتاتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔